ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالی جل جلالہ اما نوالہ تم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کردگار رسول پروردگار سرکار ابد قرار تاجدار مدینہ سکون قلب و سینہ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کاف الورا، جس کا نام ہر دکھ کی دوا، جس کا نام ہر مرض کی شفا، جس کی تعریف کرنے والا خود خدا، اس بارگاہ بلکس پناہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت ساری آپ نے نعتیں سن لی، اب میں شعر پڑھوں تو شاید زیادتی ہوگی، تو اتنے سارے آپ نے سن لیے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے نوجوان، یہ صرف مسجد کے اندر بوڑھے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا سکتے ہیں۔ نوجوان ٹیک لگا کے بیٹھے مسجد کے اندر تو یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے، منع ہے، اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ مریض ہو تو ایک اور بات، اس لیے آپ تھک کافی چکے ہوں گے، تو میں تھکے ہوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتا۔ میں تو تھکاوٹ دور کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن یہ آواز کی گن و گرج بتلاتی ہے کہ آپ شاید جاگ رہے ہیں، لیکن اگر بات سمجھتے گے تو سمجھوں گا جاگ رہے ہیں، اگر نہ سمجھے تو سمجھیں گے کہ سو چکے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہیں لیکن سو رہے ہیں۔ موضوع تو ہم نے کل ہی شروع کیا تھا، وہ آدھا چھوڑا تھا، لیکن چاہ رہے تھے کہ اسے آگے لے کے چلیں، لیکن چونکہ وہ آدھا جن لوگوں نے سنا ہوگا ان میں سے بہت کم بیٹھے ہیں، اس لیے پھر اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جمعے تک رکھ لیا کہ جمعے کے خطبے میں وہاں سے لے کے چلیں گے جہاں پہ رات کو چھوڑا تھا۔ آج پھر ہم نئی کی طرف چلے، کیونکہ ہم مسجد کے اندر ایک ہماری ایکسٹینشن چھٹی کی مداح کہ نئی مسجد کے اندر نہیں، اس لحاظ سے اس کے بعد بنی ہے، ویسے بنے تو تیسرا چوتھا سال چل رہا۔ ہر سال محفل منعقد کرتے ہیں اہلیان محلہ کے تعاون کے ساتھ عمران قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اس کام میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی جو مدد کر رہے ہوتے ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس مرتبہ تو ملک ناصر محمود صاحب نے ان کی کافی مدد کی ہے، آج کا مکمل لنگر جو ہے وہ بھی انہیں خود پکوایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے لنگر کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بندہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم محفل میلاد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم ذکر اولیاء کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ شام سے بیٹھے ہیں، عشاء تک، عشاء سے چلے ہیں، سن رہے ہیں کیا
ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ کبھی شیر کی نظر میں، کبھی نقابت کی نظر میں، کبھی تقریر کے انداز میں سنیں گے کیا؟ صرف ایک ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ تو یہ ذکر مصطفیٰ ہم ہی نہیں کرتے بلکہ خالق کائنات بھی کرتا رہا۔ کرتا رہا ہے، کرتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ ابھی اللہ نے کائنات کو بنایا نہیں، زمین کو بنایا نہیں، اللہ نے روحیں پیدا کر دی، تمام روحیں آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی روحیں پیدا کرنی۔ سب روحیں پیدا کرنے کے بعد روح سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روح نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، تم ہمارا رب ہے۔ سب روح نے مان لیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب سب روحیں نہیں رہنے دی، میرے اللہ نے کچھ روحیں چن کے لادا کر دی۔ جو روحیں چن کے لادا کی نا وہ ساری کی ساری نبیوں کی روحیں تھی، انبیاء کی ارواح تھی، ارواح مقدسہ تھی۔ وہ 1,24,000 روحیں اکٹھی کر لی، باقی نکال دی۔ سارے پاکیزہ روحیں اکٹھی کر کے کہا میں تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ جب تمہیں نبی بنا کر بھیجوں تم نبی بن کے چلے جاؤ، اپنی نبوت کا اعلان کرو، لوگ تجھے ماننے لگے، پھر کیا ہو ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، پھر تمہارے پاس کیا آ جائے؟ میرا رسول آ جائے۔ وہ آنے والے بھی نبی تھے، ان نبیوں کو کہا کہ تم جاؤ اپنی نبوت کا اعلان کرو، اپنی نبوت کو بیان کرو۔ اس دوران میں ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس میرا رسول آ جائے۔ پتہ لگا کہ صرف کیا رسول آ جائے، نہ نہیں لیا، یہ نہیں آخیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، فرمایا رسول آ جائے۔ پتہ لگا کہ جنہوں دسیا جا رہے ہیں انہوں نے بھی پتہ ہے کنے آنا ہے، کہ جیڑا دستا پیا انہوں بھی پتہ ہے کنے جانا ہے۔ سبحان اللہ دوویں جانتے دسنے والا بھی جانتا ہے کہ میں رسول کیڑا ٹورنا ہے، تے آنے والی جنہاں کولے آنا انہوں بھی پتہ ہے کہ کیڑا رسول آ رہا ہے۔ پتہ لگا کہ جڑے جنہوں نے مخاطب سی انہوں نے پہلا کا پتہ سی کہ کوئی رسول ہے ایسا۔ اسی کے لیے محبت نے فرمایا ہر نبی آتا رہا، اپنی امت کو کلمہ پڑھاتا رہا۔ آدم آئے تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام آئے تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ نور نبی اللہ، ابراہیم آئے تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل آئے پڑھو لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ۔ ہر نبی کلمہ پڑھاتا رہا۔ امتیوں نے پوچھا سرکار ہمیں کلمہ پڑھاتے ہو، خود کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ ہمیں تو کلمہ پڑھاتے ہو، خود کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ آدم بولے، شیش نے کہا، ابراہیم نے مدح سنائی کی، فرمایا کہ ہم تمہیں پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اور خود پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر آنے والا نبی یہی پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امتیوں کو اپنا پڑھاتا رہا، خود میرے اور تیرے نبی کا پڑھتا رہا، خود پڑھاتا رہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ
عیسیٰ روح اللہ خود اپنی امت کو اپنا پڑھاتا رہا اور اپنا امت کو اپنا پڑھا کے خود میرے اور تیرے نبی کا پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنے والا پڑھاتا رہا لیکن خود پڑھتا رہا کیونکہ پتا تھا اس نے آنا ہے۔ اب جس نے آنا تھا آنے سے پہلے ہونا چاہیے، آنے سے پہلے ہونا چاہیے، تب آ سکتا ہے۔ اگر پہلے ہو، اگر پہلے موجود ہو تو پھر آئے گا۔ پتا چلا کبھی روحیں بنی تھی تو روح کو کہا کہ وہ آئے گا، روح بننے سے پہلے بھی میرا نبی موجود تھا، سبحان اللہ، سے پہلے بھی میرا نبی موجود تھا، ذرا زور سے بول دے کان پر جاگ رہے، میرا نبی موجود تھا، میرا نبی، میرے نبی نے خود فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا بت بنایا نہیں گیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب عرش کو سجایا نہیں گیا، اس وقت بھی نبی تھا جب زمین و آسمان کو بنایا نہیں گیا، اس وقت بھی نبی تھا۔ نبی تھا کب تھا؟ اس وقت بھی نبی تھا جب تیری کب بھی نہیں تھی، اس وقت بھی نبی تھے جس وقت تیری کب بھی نہیں تھی۔ یہ تیری کب اب تب تو اب آ گئی ہے، اس وقت نہ اب تھی نہ تب تھی، کچھ بھی نہیں تھا، میرا نبی نبی تھا۔ سبحان اللہ، یہ وقت تو اب آ گیا، اب کہتے ہیں اب ہو، کب ہے، کب ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، کیوں ہے، اس وقت یہ کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے محبت والے نے بڑے کمال کی بات کی، کہتا ہے نہ تیری اب تھی نہ کب تھی نہ تب تھی۔ محبت والے نے بڑے کمال کا جملہ بولا، کہا میں دوست نہ تیری اب تھی نہ تب تھی نہ کب تھی، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ اب تھی نہ تب تھی نہ کب تھی، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ جن تھا نہ بشر تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، تو پھر کیا تھا؟ نہ اب تھی نہ تب تھی نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ جن تھا نہ بشر تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ بلندی تھی نہ پستی تھی، بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا پڑھنے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بنانے والا تھا، وہ بڑھنے والا تھا، بنانے والا بنا رہا تھا، بڑھنے والا بڑھ رہا تھا، اس طرح بنایا۔ کسی نے کیا خوب کہا، میرے نبی کو خدا نے اس طرح بنایا جیسے پوچھ پوچھ کے بنا رہا ہو، بتاؤ میرے مصطفیٰ تمہارا ناک کیسے بناؤں، بناؤ میرے مصطفیٰ تمہاری پیشانی کیسے بناؤں، بتاؤ میرے مصطفیٰ تمہارے رخسار کیسے بناؤں۔ خدا پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا، ایسا بنایا جس جیسا کوئی اور نہیں بنایا، سبحان اللہ، جس جیسا کوئی نہیں بنایا۔ مصر آنے ہی نہیں دی، مصر تو مصر رہ گی، سایہ بھی نہیں رہنے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اپنے کی آمد، مہدی کی آمد، بہار کی آمد، نعرہ رسالہ۔ پوچھ پوچھ کے بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا سونا بنایا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ علیمت سادیہ گئی، اوپر سے کپڑا اٹھایا، جب نظر سے نظر ملی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ پہلے تو گمان تھا غریب ہے کیا ملے گا، یتیم ہے کیا ملے گا، لیکن جب نظر سے نظر ملی، حسن مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو دل کی دنیا نے کہا دنیا کا مال کچھ ملے یا نہ ملے، کم از کم جنت و آخرت تو ضرور مل جائے گا۔ سبحان اللہ، اٹھا کے لائی کر کی جانب،
جب صبح نکلی تھی گھر سے تو گھر میں فاقہ تھا، بچیاں دونوں بھوکی تھی، بیٹا بھوکا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی، بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب گھر سے نکل کے گئی بازار میں، بازار وہاں تک جانے میں 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ واپس آنے میں لگتے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم گزرا، آدھا گھنٹہ وہاں چلی، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا وقت لگا، گئی اٹھا کے لائی، جب واپس آئی تو دیکھا خامد حارث بکری کا دودھ دو رہا ہے، چھاگل پہ چھاگل پڑ رہا ہے، بکریاں چوندا گیا، باٹیاں نے اب باٹیاں پردہ گیا، پوچھے آپ کی ہوئے ہیں؟ آکے پتہ نہیں کی ہوئے ہیں، آکے تے زور لا کے تھکے ایسا، بکری دودھ دیتی کوئی نہیں سی، ان گھنٹے بعد چون لگا تے دودھ ہی دودھ ہو گیا، آکے دودھ انہا دا نہیں کوئی اودا مقدری جیڑا میں لے کے ایک گھنٹے کے گیپ کے ساتھ اتنا بکریاں بدل گئی کہ کمال کی بات ہے، وہ بردہ کہتی ہے وہ جب حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ علیہ طیّت و ثنا کو اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ لٹایا، اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ لٹایا جو سویا ہوا تھا، لا کے پہلی مرتبہ اپنے خیمے میں لٹایا تو خامد حارث بکری کا دودھ دو کے جا رہا تھا، اس نے دودھ کے اندر انگلی ڈبوئی اور ڈبو کر میرے مصطفیٰ کے لب مبارک پہ لگا کے کہا، اے آنے والے مہمان، یہ کھانا بدوشوں کا پہلا کھانا ہے میری طرف، تو آج ہمارا مہمان ہے، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہم تیرے مہمان رہیں گے، کیونکہ مجھے پتا چل گیا تیرے آنے سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی ہے، اب آگے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لبوں پہ جب لگائی نہیں، آپ نے لب بولے اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی، 4 دن کا 27 دن کا بچہ اس طرح مسکرایا نہیں کرتا۔ عرض کو تھا وہ فصیح و بڑی عربی کا مالک تھا، اتنی عربی جانتا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور عربی طاقتور عربی بول نہیں سکتا تھا، مشکل لفظ بول نہیں سکتا تھا۔ میں اردو بول رہا تھا کہ میں جب مشکل لگا تو پھر پنجابی لفظ دے دی تاکہ سمجھ میں آسانی آ جائے، ورنہ سمجھ میں وہ دیکھ کر نابود لگے یا دم لگے یا پرکھ نہ سکا، اتنی مشکل لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ فصیح و بلیغ ہے۔ وہ اتنا فصیح و بلیغ تھا، وہ کہتا ہے جو مسکراہٹ میرے مصطفیٰ کے چہرے پر آئی، میں نے اپنی دماغ کی تمام زبان پہ نظر دوڑا کے دیکھی، مجھے کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آیا جس لفظ سے میں مصطفیٰ کی مسکراہٹ کو بیان اتنی عربی جاننے والا، عربی پہ عبور رکھنے والا بھی بے بس ہو گیا میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ پر کہ وہ لفظ کہاں سے لائے جس لفظ سے میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کو بیان۔ تو یہ نبی ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ 40 سال کے بعد اعلان کرتا ہے، اعلان تو 40 سال کے بعد کرے، آنے والا جب آتا ہے اس وقت ہی نبی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم بنی اسرائیل، فرعون پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر رہا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا قتل کر دیا جاتا۔ موسیٰ کی ماں نے کہا اب یہ میرا بچہ بھی بچ نہیں سکے گا، خدا نے الہام کیا اس طرح کا ایک لکڑی کا صندوق بنا لے، صندوق میں بچے کو ڈال اور دریا کے کنارے کھڑی ہو کے دریا میں پھینک دے، سمندر میں ڈال پھینک دے، جائے ہم تجھے واپس پلٹا دیں گے۔ اب موسیٰ کی ماں نے
लकड़ी का संदूक बनाया, मूसा उसमें रखा, दरिया के किनारे जाकर मूसा की बहन की मदद से दरिया में डाल दिया। अब मूसा का संदूक दरिया की लहरों पे बह रहा है। माँ है वापस पलट आई, अमशीरा साथ साथ किनारे किनारे जा रही है, ये देखने के लिए कि क्या होता है मेरे भाई के साथ, कब ये संदूक डूब जाएगा। एक संदूक तैरता तैरता फिरौन के घर के पास जाके रुक गया। फिरौन और बीवी आसिया दोनों देख रहे हैं, एक संदूक आया है, रुक गया है, आगे जाके पकड़ ले। फिरौन भी नीचे उतर आया, आसिया भी नीचे उतरी, फिरौन आगे बढ़ा, संदूक पीछे हट गया। फिरौन आगे बढ़ा, संदूक पीछे हटा, आसिया आगे बढ़ी, संदूक करीब हो गया। आसिया ने संदूक पकड़ा, खोला, तो अंदर एक बच्चा 3 दिन का है, अंगूठा मुंह में लिए चूस रहा है। फिरौन ने कहा बच्चा उस गाय का दूध पी ले। अब शीर मूसा गल गई, अपनी मां को उठाया, साथ लिया, आ गई फिरौन के दरबार में, कहा ये दाई लाई हूँ। मूसा को दिया, मूसा सीने से लगा, उछले, उछल कर दूध पीने लगे। मेरे खुदा ने कहा अपने बच्चे को दूध पिला, हम इसकी तरह भी तुझे लेकर देंगे। दूध भी पिला, तरह भी लेकर देंगे। अब दूध पिलाने लगी। 360 पहले भी औरतें आई थी, 3 दिन का बच्चा, ये नहीं पहचानता ये मेरी माँ है। 40 दिन के बाद बच्चा ये पहचानता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। 40 दिन के अंदर, उसके दिन के अंदर माँ का नक्शा आता है। अभी मूसा 3 दिन के हैं, पहचान लिया था ये 360 औरतें जो आई ये मेरी माँ नहीं है। वो पहचान के मूसा 360 औरतें आने वाली मेरी माँ नहीं, मेरी माँ वो है जो 361 नंबर पर आई। तो बताना पड़ेगा, नबी 3 दिन का हो तब भी नबी होता है। बेशक पहचानता है कि मेरी माँ है, कि मेरी माँ नहीं, तो नबी नबी होता है। वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 3 दिन का हो, नबी नबी होता है। मत समझना तो 40 साल के बाद ऐलान करे तब नबी होता है, नबी आते ही नबी नबी होता है। तो जिस वक्त भी हो, वो 1 दिन का हो, वो चंद लम्हों का हो, तो 360 औरतों को पहचानेंगे कि ये मेरी माँ नहीं। पता चला कि नबी तो जाते ही नबूवत लेके आता है, नबी बन के आता, नबूवत लेके आता। एक और तरफ देखिए, मरियम अलैहिस्सलाम है, मरियम की माँ ने मन्नत मांगी, कह रब्बे तो जलाल, जो तू मुझे बेटा देगा उस बेटे को तेरे रास्ते में छोड़ दूं, तेरे रास्ते में वक़्फ कर दूं, तेरी इबादत के लिए छोड़ दूं। वक्त आया, लेकिन बेटे की जगह में बेटी मरियम पैदा हो गई। कहा रब्बे तो जलाल, बेटा तो मेरी बेटी है, लेकिन इसको छोड़ रही, इबादत के लिए मस्जिद में रख दिया गया। मरियम इबादत करने लगी, करते करते खुदा का होना ऐसा हुआ कि जिब्रील आगे कहा मैं तुझे बेटा देने आया हूं। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई, बेटा कहां से होगा। कहा अल्लाह जैसा चाहता है वैसा कर लेता है। बेशक आयत का मफहूम है हुक्माई जबरील ने
کچھ وقت اپنا مقررہ وقت گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب لوگوں نے طنز کرنا شروع کر دی. یہ مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, وہ تو بڑے نیکوکار تھے, وہ تو بڑی عبادت گزار تھے, تو یہ بیٹا کہاں سے لے آئی ہے؟ اب مریم پریشان تھی. رب کائنات نے دل میں الہام کیا, اے مریم انہیں کہہ دے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے, جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو, جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو. اب لوگوں نے کہا یہ بچہ 3 دن کا ہے, یہ تو باتیں نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا, ہم اس سے کیا پوچھیں گے, کیا پوچھیں گے اس سے؟ تو کہا پوچھ لو. اب ایک نے تنزل درجہ کا بچے سے پوچھ لیتے ہیں. بچے سے پوچھا بچے تو کون ہے؟ تو بچہ وہ 3 دن کا بچہ جب بچے سے پوچھا کہ تو کون ہے, تو بچے کے لب ہلے, منہ سے زبان حرکت میں آئی اور لفظ نکلا میں عیسیٰ ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. 3 دن کے بچے نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اپنی کتاب کا اعلان کیا, میں انجیل لے کے آ رہا ہوں. 3 دن کا بچہ بتا رہا ہے میں نبی ہوں, صادق ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے. اگر عیسیٰ یہ بتائے تو جو عیسیٰ کا بھی امام ہے, جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے, اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ جب وہ آمنہ کے مقام میں لیٹا ہے تب بھی نبی ہے, جب وہ علیمہ کے کہنے میں ہے تب بھی نبی ہے. وہ جہاں بھی ہے وہ نبی ہے. صرف سمجھنے میں تھوڑی سی کمی ہے, باقی وہ ہر وقت نبی ہے. وہ کل بھی نبی ہے, وہ آج بھی نبی ہے, وہ کل بھی نبی ہے. نبی ہوتا ہے, یہ نبی پیدا ہو گئی. اس تاریخ کو 12 تاریخ, اس تاریخ کو 12 تاریخ. اب 12 تاریخ بڑی کمال کی. اگر 12 کو سمجھ کے تو سمجھ آ جائے گی تاجدار ختم نبوت کیا ہے. اگر 12 کو سمجھ تو سمجھ آ جائے گی کہ تاجدار ختم نبوت کیوں اعلان کیا جاتا ہے. تاریخ کیا ہے؟ 12. کیا ہے؟ 12. پکی دین میں بڑھا لیجیے گا. تاریخ ہے 12. یہ ریاضی میں ہم گنتی میں لکھتے ہیں 1 7 2 ملا دیں 12. جب لفظوں کو دیکھیں, آپ حدیث کی کتاب پڑھیں یا قرآن کے ساتھ تفسیر کا حاشیہ پڑھیں, جہاں پہ بات ختم ہو جائے وہاں پہ آگے لکھا ہوگا 12. حدیث کی کتاب کی شرح پڑھیں, شرح جہاں پہ ختم ہوگی آگے لکھا ہوگا 12. حدیث کی تفسیر جہاں پہ ختم ہوگی وہاں پہ 12. قرآن مجید کا حاشیہ جہاں پہ ختم ہوگا 12. پوچھا 12 کیوں لکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی ہے اس لیے 12 لکھا ہے. یعنی اس بات کی جو حد تھی وہ ختم ہو گئی, بات کی حد ختم ہو گئی, اس لیے 12 لکھ دیا ہے. یہ میرا ملک ہے, اس کی یہ حد ہے آگے, اسے بارڈر کہتے ہیں. جب بارڈر پہ آ جائے تو پاکستان کی حد ختم, ہندوستان کی شروع ہو جائے گی. حد کو دیکھیں تو لکھتے ہوئے 2 لفظ حرف ہیں, ایک اور دال.
کون کون سی لفظ ہے؟ ایک اور دال، حد۔ ایک دال مل جائے تو حد بنتا ہے، جب حد آ جائے جگہ کام مک جاتا ہے، جب حد آ جائے جگہ کام مک گیا۔ پاکستان کی حد آ گئی کہ پاکستان مک گیا، سرخ پور کی حد آ گئی کہ سرخ پور مک گیا، قلعہ شروع ہو گیا، قلعے کی حد آئی کہ قلعہ ختم شروع ہو گیا۔ جہاں پہ حد ہو وہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے۔ حد لکھے تو ایک دال ہوتی ہے، اور اب حروف ابجد کے احسانوں کا نام دکھا رہا۔ حروف ابجد میں دیکھیں تو دال کی عدد ہے 4، دال کی عدد 4، اور اے کی عدد 8، اے کی عدد 8۔ اے دال حد 8 سے 4 کتنے؟ 12۔ 8 سے 4 12۔ یعنی میرے نبی نے 12 تاریخ کو پیدا ہو کر، میرے خدا نے 12 کو پیدا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اے دنیا والوں، یہ آنے والا نبیوں کے اعظم نے حد لگا کے آ رہا ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ 12 کو آنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ دنیا والوں سمجھ جاؤ، اس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، یہ آخری آیا ہے۔ آیا بھی کس وقت ہے؟ وہ وقت صبح کا تھا، جب اندھیرا جا رہا تھا، سویرا آ رہا تھا۔ تو جب بھی آتی نہیں نور پیر کا بیلا، یا بھی نور پیر کا بیلا، مائیں یہ بھی نور پیر کا بیلا ہوتا ہے۔ رشم سلطان رہو کیونکہ دروازہ کرتے روشنی اجالے کا کرتے، نور پیر کا بیلا میں واقعی اس طرح کرتا ہے، اس ویلے ہوتے نور پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس ویلے سے نور اس کائنات میں چھایا سی، اس بنا اس وقت نور پیر کا جی وہ بیڑا بھی کمال تھا، جس ویلے پہ آئے، جس جگہ پہ آئے وہ جگہ بھی کمال تھی، جس قبیلے پہ آئے اس قبیلے کا نام ہی بنو ہاشم، چھوٹا قبیلہ، بڑا قبیلہ کا نام پہلا قریش، پہلا قریش قبیلہ، پھر قریش قبیلہ کی شاخ بنو ہاشم۔ اس قبیلے میں آئے قبیلہ قریش، اس قبیلے میں یہ یاد رکھ رہا ہے تاکہ میں بھی یاد رہ جائے گا، لیکن گل بھی میری کچھ یاد رہ ہی جائے گا۔ قبیلہ قریش میں چاہے قریش کا لفظ جنہا نہیں بڑا کمال تھا کہ سمندر کے اندر ایک جانور پایا جاتا ہے، جس جانور کا نام قریش ہے۔ سمندر کے اندر ایک جانور پایا جاتا ہے، اس جانور کا نام قریش ہے۔ اس گلے قریش ہے وہ تمام سمندری جانوران نالوں طاقتور، تمام سمندری جانوران نالوں طاقتور۔ ایک لقب لباسی حضرت فار، آپ نے والد عبداللہ، انہوں نے والد عبد المطلب، انہوں نے والد ہاشم، انہوں نے والد کلا، انہوں نے والد مراد، انہوں نے والد حسین، انہوں نے والد فار۔ فار کا لقب سی قریش، کیونکہ فار سارے علاقے کے بھی سب کو طاقتور قریب سن، سارے لوگ طاقتور سن، طاقتور پہلوان سن، اس لیے لوگوں نے انہوں نے قریش کا نام دیا۔ اللہ نے قبیلہ قریش میں پیدا کر کے دسیا کہ جو طاقتور قبیلے میں آ رہے ہیں یہ ہر لحاظ نال طاقتور ہے۔ اس لیے اگر آپ کی شان بلائے کی یاد نہیں کی جائے کہ ہر پہلو کمال ہے کہ آپ کی شان بڑاؤ بڑائے، اتنی بڑاؤ بڑا۔ میں اپنے کھاتے میں اشارہ کرتے ہوتے کام آ گیا، کیونکہ آپ صاحب نے سیلوں کی جماعت کی والے دار میں جیسے کام بتایا، تو آپ کی شان بڑاؤ بڑا، وہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا جس کی
شان میرے خدا نے مصطفیٰ کو عطا کی. کسی بھی پہلو سے دیکھ لو، وہ ولادت کے لحاظ سے ہو تب بھی کمال کی، وہ صفا سلاد کی حیثیت سے ہو تب بھی کمال کی، وہ والد کی حیثیت سے ہو تب بھی کمال کی، وہ تاجر کی حیثیت سے ہو تب بھی کمال کی، وہ قبیلے کے سردار کی حیثیت سے ہو تب بھی کمال کی. جس بھی لحاظ سے دیکھو گے اس لحاظ سے وہ کمال کی شخصیت ہے. ایسے تمام لوگ جو میرے مصطفیٰ کو میرے خدا نے عطا کیے ان کی انتہا نہیں ہے. اتنے فضل سے نوازا کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا والضحیٰ واللیل اذ سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. ہر ایک آیت کے اندر ایک آیت کے اندر رب جلال میرے نبی کی صفات کا ذکر کیا کہ کوئی ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے گھنٹیوں کے ساتھ سے وقت لگ جاتا ہے. ایک صفت اتنی آیات ہے جب دعا کے غور کرے تو سورہ چہرہ نمرہ کو دیکھنا پڑے گا. جب فضائل کی بات ہوگی تو آپ کی ضرورت کے قواعد دیکھنا پڑیں گے. جب آخرات کی بات ہوگی تو آنے والی گھڑی کو دیکھنا پڑے گا. اس گھڑی میں مقام کتنا تھا، آنے والی گھڑی میں مقام کتنا بلند ہو گیا. لوگ تو کہتے ہیں کتنا بلند ہوگا کہ یہ کتنا تو یہاں پہ بہت بے جواب ہو جاتا ہے، لاجواب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے میں تیرے مقام کو زیادہ بلند کر دیتا ہوں. پھر اتنا ہی نہیں کہا، پھر کہا اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، پھر تو راضی ہو جائے گا. اور پھر دعا کی کرنے کے محمد یتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. یہاں پہ میں بات کو سمجھ دینا چاہوں گا. دو باتیں کر کے سمجھ کرتے ہیں. لاسٹ پرسن میرے بچوں وجہ پر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. نمبر آپ کے لیے آنے والا ہے تو کہا وأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر کہ جیدو بھی کوئی سائل تمہارے کولے آ جائے انہوں چھڑکنا نہیں. اللہ نے آپ سے سب کو وعدہ کر فرمایا کہ جب بھی کوئی سائل آپ کے سامنے آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے. مطلب جیڑا بھی سوالی آپ کی بارگاہ میں جا جائے انہوں اسے چھڑکیا نہیں جاتا. کوئی رزق منگن آ جائے تامی نہیں چھڑکیا جاتا، کوئی اولاد منگن آ جائے تامی نہیں چھڑکیا جاتا، کوئی دنیا کا مال منگن آ جائے تامی نہیں چھڑکیا جاتا. کیونکہ یہ باہر ایسی بارگاہ ہے جس میں سے جو چاہے مانگ لے سب کچھ عطا کہلاتا ہے. گواہ ہے کہ رب جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق